بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو جماعت اول میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اردو کا سبق نمبر 1.6 اور اس کا حصہ نمبر 1 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور آج کے سبق میں ہم حروف علت اور حروف صحیح ان کے بارے میں پڑھیں گے اور ان کی پہچان اور ان کے مختلف اقسام کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، حاصلات تعلم ہمارے لیکچر کے ہیں ایسے لوز حروف صحیح اور حروف علت کی آوازوں میں امتیاز یعنی فرق کر سکیں۔ یعنی آج ہم حروف صحیح اور حروف علت کی آوازوں میں فرق کرنے کے بارے میں چند ایک معلومات حاصل کریں گے اور ان میں فرق کیسے کیا جا سکتا ہے یہ چیزیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آج اس ضمن میں ہم واؤ کی اقسام پڑھیں گے۔ جو واؤ ہم نے حرف علت پڑھا تھا اس کی بے شمار اقسام ہیں، تو آج ہم انہی اقسام کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ واؤ کی یہ کتنی اقسام ہیں اور ان کی کیا کیا علامتیں ہیں، ان کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے کہ کس مقام پہ واؤ کی کون سی قسم استعمال کی گئی ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں اپنے لیکچر کا۔ عزیز طلباء طالبات، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حروف تہجی میں 4 حروف حروف علت کہلاتے ہیں۔ یہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا۔ 4 حروف ہیں جنہیں حروف علت کہا جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا الف، پھر واؤ، چھوٹی یہ اور بڑی یہ۔ یہ 4 حروف کو حروف علت کہا جاتا ہے۔ ان حروف کے علاوہ باقی تمام حروف حروف صحیح کہلاتے ہیں۔ آج ہم حرف علت واؤ کی اقسام اور اس کی آواز میں فرق جانیں گے۔ تو یاد رکھیں، واؤ کی 4 اقسام ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں واؤ کی کتنی اقسام ہیں؟ 4۔ ٹوٹل واؤ کی 4 اقسام ہیں۔ واؤ کی آواز ایک جیسی نہیں ہوتی بلکہ اس میں فرق ہوتا ہے۔ جتنی اس کی اقسام ہیں، ہر قسم کے اعتبار سے ہر مرتبہ واؤ کو ادا کرنے کی آواز میں بھی فرق آ جائے گا، کیونکہ اس کی قسم تبدیل ہوتی رہے گی۔ آئیے وہ فرق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں، یہاں اس لفظ کے اوپر پیش ہے۔ اب پیش ہے تو اس واؤ کو جب پڑھا جائے گا، اس کو پڑھنے کا آپ سنیے گا تو آپ کو فرق نظر آئے گا۔ اس واؤ کو پڑھنے کا انداز ہوگا خوب، لیکن جب اس واؤ کو پڑھنے کی باری آئے گی تو خواب خواب۔ یہ خوب اور یہ خواب دونوں جگہ پہ واؤ ہے لیکن فرق ہے۔ ایک جگہ پہ خوب، واؤ کو خوب واضح کیا گیا ہے، جبکہ دوسری جگہ پہ خواب، واؤ کو پڑھا ہی نہیں جاتا۔ یہاں پہ خوبانی خوبانی، خوب خوبانی، تو تینوں جگہ پہ یہ فرق نمایاں طور پہ سننے میں بھی آپ کو محسوس ہو رہا ہے۔ تو یہ فرق کیسے آتا ہے، اس کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے، آئیے وہ بھی جانتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، واؤ کی پہلی قسم ہے واؤ معروف۔ یہ واؤ کی ایسی آواز کو کہتے ہیں جو خوب کھل کر پڑھی جائے، یعنی جسے خوب واضح کر کے پڑھا جائے، اس واؤ کی آواز کو واؤ معروف کہتے ہیں۔ اس واؤ سے پہلے پیش ہوتی ہے۔ یہ واؤ کی علامت آ گئی۔ سب سے پہلے واؤ معروف کہتے کسے ہیں؟ جو واضح ہو، اور پھر اس کی علامت کیا آئی کہ اس سے پہلے پیش ہو۔ جس واؤ سے پہلے پیش ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واؤ کیا ہے؟ واؤ معروف، یعنی اس واؤ کو خوب واضح پڑھا جائے گا۔ یہاں آپ کے سامنے چند مثالیں ہیں جس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ واؤ سے پہلے پیش ہے اور اسے خوب واضح کر کے پڑھا جائے گا، جیسے نور۔ یہاں پھر واؤ سے پہلے پیش ہے خوب، آلریڈی یہاں اگین واؤ سے پہلے پیش ہے تور، بھول، جوتا جوتا۔ تو یہاں دیکھیے، ہر واؤ سے پہلے پیش آئی ہے اور واؤ کو خوب واضح کر کے پڑھا گیا ہے، لہذا ثابت ہوا کہ جس واؤ سے پہلے پیش ہو اس واؤ کو خوب واضح کیا جاتا ہے، کھل کے پڑھا جاتا ہے، اور اسے واؤ معروف کہا جاتا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، اسی طرح واؤ کی دوسری قسم ہے واؤ مجہول۔ واؤ کی نامکمل آواز جو خوب ظاہر کر کے نہ پڑھی جائے، واؤ مجہول کہلاتی ہے۔ اگر واؤ کی آواز ظاہر ہو اور خوب ظاہر ہو، وہ واؤ معروف ہوگی، لیکن واؤ کی آواز ظاہر نہ ہو، نامکمل آواز ہو، تو پھر واؤ مجہول ہوگی۔ جیسے زور، شور، غور،
خول اور مول۔ تو پیارے بچوں یہ واو کی دوسری قسم ہے جو آپ کے سامنے بیان کی گئی، معروف کے بعد واو مجہول۔ اب واو کی تیسری قسم ہم پڑھنے جا رہے ہیں، واو معدولہ۔ واو معدولہ کیا ہوتی ہے؟ اس واو کو کہا جاتا ہے جو لکھا تو جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا، یعنی لکھنے میں واو آتی ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتی۔ اس واو سے پہلے ہمیشہ خا ہوتی ہے اور اس واو کے نیچے منفی کی علامت لگائی جاتی ہے۔ اس واو سے پہلے خا ہوگی اور اس کے نیچے منفی کی علامت، یہ جو آپ کو یہ علامت نظر آ رہی ہے اس طرح کی منفی کی، تو یہ علامت بھی اس واو کے نیچے لگائی جاتی ہے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ واو معدولہ ہے، لیکن یاد رکھیں یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ پہ آپ کو یہ منفی کی علامت نظر آئے، کئی مقامات پہ یہ علامت نہیں بھی ہوتی، آپ کو خود سمجھنا پڑتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اگر تو خا ہے اور خا سے پہلے پیش ہے تو پھر یہ واضح ہوگا کہ وہ واو معروف ہے، جیسے خوب، خا ہے لیکن پہلے پیش ہے، ہم خوب اسے واو کو واضح کر رہے ہیں۔ لیکن اگر خا ہو پہلے لیکن پیش نہ ہو، جیسے خواب، واو کو پڑھا ہی نہیں جاتا، لکھا جاتا ہے خواب لیکن پڑھا جاتا ہے خواب۔ تو اسی طرح سے جیسے یہ آپ دیکھ لیں خواب، خواہش، خوش، کہ یہاں ہر جگہ پہ واو ہے اور واو سے پہلے جو ہے وہ مختلف علامات ہیں اور مختلف چیزیں ہیں، کبھی واو آتی ہے اور کبھی واو سے پہلے خا آتی ہے اور اس طرح زبر آتی ہے اور دیگر علامات آتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پہ واو جو ہے وہ معدولہ ہے، یعنی اسے پڑھا ہی نہیں جا رہا، اسے بالکل جو ہے وہ نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ جی تو پیارے بچوں اب واو کی آخری اور چوتھی قسم ہے واو لین۔ اس واو کی آواز قدرے پھیل کر یعنی چوڑی ادا ہوتی ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس سے پہلے زبر ہوتی ہے، جیسے توبہ، کوثر، قوس، قوم۔ اس کی آواز دیکھیں، کوثر، کو، آواز پھیل رہی ہے۔ تو جس طرح واو کی آواز پھیل رہی ہے اس سے پہلے زبر ہے، اور جب واو سے پہلے زبر ہو تو پھر اس واو کو واو لین کہا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں یہ واو کی 4 قسمیں آپ نے پڑھی، واو معروف جس واو سے پہلے پیش ہو، واو مجہول جس واو کی آواز نامکمل ہو، واضح نہ ہو، اور واو معدولہ جس واو کو لکھا تو جائے لیکن پڑھا نہ جائے، جیسے خواب، خواہش کی واو۔ اسی طرح سے واو لین جس واو سے پہلے زبر ہو اور جس کی آواز کو پھیل کے ادا کیا جائے، جیسے کہ آپ نے مثالیں بھی پڑھ لی ہیں۔ جی تو پیارے بچوں اب یہاں پہ ایک سرگرمی ہے، معلم یا معلمہ درج ذیل الفاظ بولیں اور طلبہ ان میں واو معروف، مجہول، لین اور معدولہ کی پہچان کریں اور ان کے خانوں میں تحریر کریں۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ یہاں واو معدولہ کا خانہ ہے، واو معروف کا خانہ ہے، واو مجہول اور واو لین کا خانہ ہے۔ کرنا یہ ہے کہ اب اگر یہ تنخواہ کا لفظ آپ کو لگتا ہے کہ یہ واو معدولہ ہے تو آپ اسے واو معدولہ کے خانے میں لکھ دیں گے۔ اسی طرح یہ جھولا کا لفظ اگر آپ کو لگتا ہے کہ واو معروف کا ہے تو اسے واو معروف کے خانے میں لکھ دیں گے۔ اسی طرح سے آپ اس ساری ایکٹیویٹی کو اساتذہ کرام کے زیر نگرانی مکمل کریں گے۔ تو پیارے بچوں یہاں پہ ویڈیو کو سٹاپ کریں اور ابھی اس سرگرمی کو سر انجام دے لیں۔ ویلکم بیک عزیز طلبہ و طالبات، آپ نے سرگرمی مکمل کی، اب گھر کا کام ہے، والدین کی مدد سے ایسے مختلف الفاظ لکھیں جن میں واو کی تینوں اقسام موجود ہوں، یعنی واو معروف بھی ہو، واو مجہول بھی ہو، واو معدولہ بھی ہو۔ تو ان تینوں اقسام کو آپ اپنے لفظوں میں لکھیں، اپنے ایسے الفاظ تلاش کریں اور مختلف الفاظ ہوں، 3 3 2 2 الفاظ کہ جن میں یہ ساری چیزیں آ جائیں، یا اپنے والدین کی مدد سے ایسے الفاظ تلاش کرنے ہیں اور ان کو لکھنا ہے۔ یہاں پہ پیارے بچوں آپ کے لیے ایکسرسائز ہے، اس ایکسرسائز کو آپ نے اپنے سبق کی روشنی میں اسے اٹیمپٹ کرنا ہے، اسے کمپلیٹ کرنا ہے۔ اسی طرح سے یہ تصاویر ہیں اور ابتدائی آواز کے ساتھ اعراب واضح کرنے ہیں، اس میں اس تصویر میں تشدید کا استعمال کرنا ہے، یہاں پہ تنوین کا استعمال کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں، لہذا آپ انہی چیزوں کو دوبارہ سے یہاں پہ اپلائی کریں گے تاکہ آپ کا سبق جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپ کو یاد ہو جائے۔
پیارے بچوں آج ہم نے واو کی اقسام کو پڑھا۔ واو کی 4 اقسام تھی، واو معروف، دوسری مجہول، اور تیسری معدولہ، جبکہ واو چوتھی واو لین۔ ان 4 اقسام کو ہم نے پڑھا اور ان کو ہم نے سمجھا، ان کی علامات کو جانا۔ کل انشاءاللہ ہم اسی طرح سے یا کی اقسام کو پڑھیں گے اور جانیں گے کہ یا کی کتنی اقسام ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس ویڈیو لیکچر کے ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ جی تو پیارے بچوں اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے لیکچر کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ کل نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔